بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 54ویں پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ پچھلی قسط میں سجاد پرویز کی کتاب 22 لوگ پر بات چیت جاری تھی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کتاب کا اجمالی تعارف کرایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اس میں 22 نامور ادیبوں، شعراء اور فنون لطیفہ کے دوسرے حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے انٹرویوز شامل ہیں۔ یہ انٹرویوز ایک طویل عرصے میں لیے گئے ہیں، کچھ تازہ ہیں، کچھ پرانے ہیں۔ اس کے مرتب سجاد پرویز جو ریڈیو پاکستان سے متعلق ہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان حضرات کے انٹرویو لینے سے پہلے ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی اور بہت ساری ایسی باتیں تعارف میں کہیں جو خود انٹرویو دینے والے حضرات نے جن پر تعجب کا اظہار کیا اور حیرت کا اظہار کیا کہ بھئی آپ کو یہ سب باتیں کیسے معلوم۔ بہرحال اب ہم ان حضرات کا باری باری ان کے انٹرویو کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پہلے سے لوگوں کو معلوم تھیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو یا تو بالکل لوگوں کو معلوم نہیں تھیں یا معلوم بھی تھیں تو وہ کم مشہور تھیں وہ باتیں، اور لوگوں کو کم معلوم تھیں۔ ممتاز براڈ کاسٹر رضا علی عابدی کا انٹرویو بڑا دلچسپ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا گھرانہ اگرچہ لکھنؤ میں آباد تھا، مگر چونکہ ان کے والد انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھارت کے مشہور انجینئرنگ کالج رڑکی گئے تھے، تو پھر ان کا پورا خاندان بھی ان کی تعلیم کے بعد ملازمت کے دوران رڑکی ہی چلا گیا تھا۔ ان کے سارے بھائی بہن زیادہ تر انجینئرنگ کی تعلیم سے مستفید ہوئے تھے، لیکن عابدی صاحب کا ذہن شروع سے لکھنے لکھانے کی طرف تھا اور انہوں نے ایک صحافی کے طور پر، ایک براڈ کاسٹر کے طور پر اپنی زندگی گزاری۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ان کے گھر میں بہترین ریڈیو سیٹ اور بہترین ایریل موجود تھے۔ چونکہ ان کے والد رڑکی کی انجینئرنگ کالج سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے ان کے خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اس لیے ان کے گھر میں بہت عمدہ قسم کے ریڈیو سیٹ موجود تھے جن پر ان کے والد جنگ عظیم دوم میں جنگ کی خبریں اور عالمی خبریں سنا کرتے تھے۔ لازماً پھر وہ خبریں بچوں کے کانوں میں بھی پڑتی تھیں اور انہیں بھی شروع سے خبروں سے اور حالات حاضرہ سے شغف پیدا ہو گیا تھا۔ عابدی صاحب بتاتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ 1950 میں پاکستان آ گئے اور یہاں انہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا جو روزنامہ جنگ میں شائع ہوتی رہیں۔ 1957 میں وہ باقاعدہ جنگ کے ملازم ہو گئے اور ان کو یہ شوق رہا کہ پنجاب جیسے علاقوں میں اگر ملازمت کا موقع مل جائے تو وہ بڑے خوش قسمت اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ انہوں نے اس وقت جنگ کے مالک میر خلیل الرحمان مرحوم سے کہا کہ اگر وہ اپنا اخبار ان علاقوں سے نکالیں تو وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر یہی ہوا کہ سن 1960 میں جب راولپنڈی سے جنگ نکالے جانے کا پروگرام بنا تو وہ ابتدائی ٹیم میں رضا علی عابدی بھی کراچی سے راولپنڈی پہنچے۔ وہ ایک ٹرین میں سوار ہو کر گئے اور اس ٹرین میں کچھ ایڈیٹر اور کچھ کاتب حضرات موجود تھے جو کراچی سے راولپنڈی بھیجے گئے تھے۔ کافی عرصہ راولپنڈی کے جنگ میں گزارنے کے بعد عابدی صاحب کی ملاقات وہاں حریت کے مالک فخر ماتری مرحوم سے ہو گئی، اور فخر ماتری جو اس وقت ایک نئے انقلابی اخبار نکالنے کی تیاریاں کر رہے تھے، انہوں نے عابدی صاحب کو کراچی آنے کی دعوت دی اور اس وقت کے حساب سے بہت اعلیٰ تنخواہ ان کو پیش کی اور وہ اس طرح سے کراچی آ گئے۔ کراچی سے روزنامہ حریت نے انہیں بی بی سی کے ایک ریفریشر کورس کے لیے نامزد کیا اور اس کورس کی نامزدگی کی وجہ سے وہ بی بی سی والوں کی نظروں میں آ گئے
اور پھر سن 1972 میں وہ باقاعدہ BBC کے ملازمت اختیار کر لی۔ آبدی صاحب نے BBC سے متعدد مارکت الاعلیٰ فیچرز پیش کیے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ خبروں اور حالات حاضرہ کے مقابلے میں فیچرز کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں ان کے بہت ہی شاہکار فیچرز شیر دریا اور ریل کی کہانی اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے فیچرز انہوں نے BBC سے نشر کیے جو تمام لاکھوں لوگوں نے دلچسپی کے ساتھ سنے۔ آبدی صاحب کہتے ہیں کہ صحافیانہ زندگی بھی ان کی بڑی دلچسپ رہی، اور وہ اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ اخبار خاص طور پہ نائٹ شفٹ میں جب پہلا اور آخری صفحہ خبروں کا تیار ہو رہا ہوتا ہے تو شہ سرخی اور لیڈ کی خبر ہمیشہ ایک مسئلہ رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک ایسا ہی واقعہ ہوا، وہ خود وہاں موجود نہیں تھے، یہ ان کا سنا ہوا قصہ ہے کہ کوئی خبر ایسی نہیں تھی جس کو لیڈ بنایا جا سکے، اور نیوز ایڈیٹر صاحب بار بار ٹیلی پرنٹر کے پاس جا کر خبروں کا جائزہ لیتے تھے، اور پھر وہاں سے انہوں نے اچانک آواز لگائی کہ مل گئی خبر آ گئی۔ لوگوں نے کہا کیا خبر ہے؟ کہنے لگے قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیڈ مل گئی، خبر مل گئی، مگر یہ آپ اس طریقے سے اس کا ذکر۔ انہوں نے کہا کہ بس بہت افسوسناک بات ضرور ہے، لیکن ہمیں آج کی لیڈ بہت بڑی لیڈ میسر آ گئی۔ تو اس طرح کے واقعات کا بھی اس انٹرویو میں ذکر ہے۔ آبدی صاحب کہتے ہیں کہ برطانیہ میں کتابیں بہت عمدہ شائع ہوتی ہیں، اور ایک حیران کن بات انہوں نے یہ بتائی کہ بوڑھے لوگوں کے لیے موٹے تختی میں الگ کتابیں شائع ہوتی ہیں، بچوں کے لیے الگ طرح کی کتابیں شائع ہوتی ہیں، یعنی کئی طرح کی کتابیں مختلف قارئین کے لحاظ سے، ان کی طبیعت کے لحاظ سے، ان کے ذوق کے لحاظ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ براڈ کاسٹنگ میں اب زوال آیا ہے، اور خود BBC میں بھی زوال آیا ہے، لیکن یہ ایک تاریخی جبر ہے، اور یہ وقت کے ساتھ بہت ساری چیزیں زوال پذیر ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ترقی کرتی ہیں۔ ایک اور انٹرویو ممتاز ادیب و شاعر افتخار عارف کا ہے۔ افتخار عارف سن 1960 کے عشرے میں پاکستان آئے، اور یہاں آنے کے بعد خوش قسمتی سے انہیں ریڈیو پاکستان کی ورلڈ سروس میں اور ایکسٹرنل سروس میں کام کرنے کا موقع ملا، اور اس وقت ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی وہاں مختلف زبانوں کی سروسز میں کام کر رہے تھے، ان میں قریش پور، عبید اللہ بیگ، شاہ حسن عطا، خلیل عرب، عطیہ خلیل عرب یہ موجود تھے۔ شکیل احمد جو ممتاز نیوز ریڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے نہ صرف خالو تھے بلکہ ان کی بہن کے سسر بھی تھے۔ اس طرح افتخار عارف نے ریڈیو پاکستان کی ورلڈ سروس میں کام کیا، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ورلڈ سروس کے انچارج سلیم گیلانی تھے، جو بعد میں ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل بھی بنے۔ انہوں نے افتخار عارف، قریش پور اور عبید اللہ بیگ کو دیکھا کہ وہ خالی اوقات میں مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کراچی ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر اسٹیشن مینیجر افلا مظہر سے ان کی ملاقات کرائی، اور ان سے کہا کہ ان سے آپ TV پر کام لیں، اور پھر یہی ہوا کہ افلا مظہر نے ان سے کسوٹی جیسا پروگرام کرایا جو بہت مقبول ہوا۔ افتخار عارف صاحب بعد میں BCCI سے منسلک ہو گئے، پھر وہ اردو مرکب لندن سے ان کا تعلق رہا، پھر تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن میں چلے گئے۔ پاکستان جب واپس آئے تو یہاں پر بھی مختلف اداروں کے سربراہ رہے جو ادبی ادارے تھے، اور انہوں نے ان اداروں کی بہتری کے لیے کافی کام کیا۔ ایک اور شخصیت، معروف شخصیت ضیاء محی الدین کا انٹرویو اس کتاب میں شامل ہے۔ ضیاء محی الدین جس بات سے زیادہ مشہور ہوئے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے معروف ادیبوں کی نثری تخلیقات اور ممتاز شعراء کا کلام تحت اللفظ پڑھنا شروع کیا۔ خاص طور پہ معروف مصنف مشتاق احمد یوسفی کی کئی کتابوں سے انہوں نے اقتباسات لوگوں کو سنائے، مگر ضیاء محی الدین خالی تحت اللفظ پڑھنے والے نہیں تھے اور پاکستان میں اس کی ابتدا کرنے والے نہیں تھے، وہ ایک اچھے پرفارمر بھی تھے، اور انہوں نے لندن میں رہتے ہوئے بہت سارے
ڈراموں اور فلموں میں بھی کام کیا۔ پاکستان میں اس زمانے میں مقبول اسٹیج شو لال قلعے سے لالو کھیت تک کی ہدایات بھی ضیاء محی الدین صاحب نے دی تھی۔ وہ کچھ عرصے پی آئی اے کی قائم کردہ ایک اکیڈمی میں بھی رہے، جس اکیڈمی کا کام پاکستان میں رقص و موسیقی کا فروغ تھا۔ اس کے بعد وہ پاکستان سے لندن چلے گئے اور پھر ان کا آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے، مستقل قیام ان کا لندن میں ہے۔ یہ آج ہم نے 3 انٹرویوز کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس کتاب میں شامل بقیہ انٹرویوز کا بھی ذکر کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔